اچھا وہ دونوں آیتیں میں پڑھنے سے پہلے یہ بات کلیئر کر دوں کہ آج کے ہندوؤں کے بت کن سوالے پر ہیں؟ چاند اور سورج کی جو عبادت کرتے تھے وہ کس سالے کی بنا پر تھی؟ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جس بچڑے کی عبادت کی وہ کس سالے پر تھا؟ وہ کس سالے کے نام پر یا کس کی شکل پر تھا؟ تو یہ سارا شبہات ہیں، جو شبہ تھا آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے اس کو آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا ہے۔ اب مجھے یہ دو جو شبہ ہیں ان کو میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اس میں بہت سی اور باتیں ہیں، وہ میری کتاب ہے انگلش کے اندر اریزنگ ایکوزیشن آف شرک، میں نے حال ہی میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر اس کی زیادہ تفصیل ہے، تو ظاہر ہے کہ ٹیلی ویژن کے اندر تو اتنی تفصیل کا وقت نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک جو شبہ پہلا پیش کیا جاتا ہے وہ سورہ الاعراف کی ایک آیت ہے جس کو پڑھ کر یہ شبہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سورت الاعراف کے آخر میں ہے، میری گلاسز کام نہیں کر رہے، یہ تقریباً 194 آیت ہے، 194 آیت ہے، ہاں 194 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 193 سوری، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں۔ یہاں پر لوگ جو ہیں دوست ان کو پھر شبہ پڑ جاتا ہے۔ یہ پروگرام ازالہ شبہات ہے، شبہات کا ازالہ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ تم جیسے بندے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم کہہ رہے وہ شیطان تھے، وہ ابلیس تھا، وہ چاند تھے، وہ ستارے تھے، وہ بت تھے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے، تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ تم جیسے بندے ہیں۔ یہاں بت کہاں سے آ گئے؟ یہاں جن کہاں سے آ گئے؟ یہ دیکھیں سب سے پہلا شبہ یوں دور کر لیں کہ یہ بات حال کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم جیسے بندے ہیں، مشرکین مکہ کو فرما رہے ہیں کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اگر وہ صالحین گزرے ہوئے تھے یا انبیاء تھے تو پھر اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تم جیسے ہیں، پھر نہ فرماتا، پھر فرماتا کہ تم کی جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم جیسے بندے تھے، یعنی ان کا جو ہے ماضی کے سیغے کے ساتھ ذکر کیا جاتا کہ وہ بندے تھے، تو جو ہیں کہا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ مشرکین جن کی عبادت کر رہے تھے اور جن کو ہیں کہا جا رہا ہے اور عباد امثالکم کہا جا رہا ہے وہ اس وقت موجود تھے جب یہ آیت نازل ہوئی اور مشرکین ان کی عبادت کر رہے تھے۔ اب وہ کون تھے جن کی عبادت کر رہے تھے اور جن کو عباد امثالکم کہا گیا؟ پہلی بات تو یہاں یہ کلیئر کر لیں کہ یہ گزشتہ صالحین جو تھے ان کا اس آیت کے ساتھ قطعی کوئی تعلق نہیں کہ وہ گزرے ہوئے لوگوں کے بت تھے یا گزرے ہوئے لوگوں کی عبادت کرتے تھے، نہیں، اس کا نہیں تعلق، کیونکہ ہیں آ گیا اور ہیں نے سارا صفایا کر دیا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ پھر عباد امثالکم کا کیا مطلب ہے؟ یہ اس لیے شبہ پیدا ہوا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابد کا لفظ جو ہے یہ صرف انسانوں کے لیے ہی بولا جاتا، ہم ہیں ابد بس، اور کوئی ابد نہیں۔ حالانکہ اگر قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو ابد انسانوں کے لیے صرف نہیں ہے، نہیں، اور چیزوں کے لیے بھی ابد ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انبیاء آیت نمبر 26، اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ، یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی وہ اولاد ہے یعنی ملائکہ نہیں، بل عباد مکرمون، وہ تو اللہ کے بندے ہیں، مکرم بندے ہیں۔ تو اس آیت میں ملائکہ کو کہا گیا کہ وہ بندے ہیں، ابد کا لفظ ملائکہ کے لیے آ گیا۔ سورہ زخرف کی آیت 19 کی تلاوت بھی کر لیں، اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، پھر میں پڑھتا ہوں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے ملائکہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کو بیٹیاں، عورتیں بنا ڈالا۔ اب یہاں ابد کا لفظ کس کے لیے آ گیا؟ انسانوں کے لیے نہیں، الملائکہ، ملائکہ کے لیے ہے، اور انبیاء بھی ملائکہ لیے۔ اگر یہاں یہ ہو کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں تو کیا اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ جن ملائکہ کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں؟ ملائکہ کو عبادت کہا جا رہا ہے اور ملائکہ اس وقت موجود بھی تھے، یہ حال کی بات ہو رہی ہے تو حال اس میں اسے مراد ملائکہ ہے کیونکہ وہ اس وقت موجود تھے۔ ایک یہ اوپینین ہے۔ اب دیکھیں سورہ مریم کی آیت 91، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، اللہ کے ہاں زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ عبد ہو کر آئے گی۔ اس آیت میں اللہ نے جانداروں کو اور بے جانوں کو ہر چیز کے لیے عبد کا لفظ استعمال فرمایا، تو معلوم ہوا عبد صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، کائنات میں ہر چیز کے لیے عبد ہے۔ اور عبد کا یہ معنی ہے کہ وہ مملوک ہیں اللہ کے، اللہ ان کا بھی مالک ہے، جیسے تمہارا مالک ہے ان کا بھی اللہ مالک ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور جنوں کے لیے
سورہ جن آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّهُ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْإِنسِ کہ جن جو ہیں ان کے لیے انس کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ان کو انسان کہا گیا. سبحان اللہ. تو معنی یہ ہوا کہ ایسے الفاظ جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں دوسرے کے لیے، ابد صرف انسانوں کے لیے نہیں بولا گیا. ایک تو یہ ہے کہ اس سے مراد ابد ہے، بتوں کو بھی ابد کہا جاتا ہے، انبیاء کو بھی ابد کہا جاتا ہے، صالحین کو بھی ابد کہا جاتا ہے، جنات کو بھی ابد کہا جاتا ہے، ملائکہ کو بھی ابد کہا جاتا ہے، اور انسانوں کو بھی ابد کہا جاتا ہے. تو یہ کیسے معلوم ہو گیا تدعون من دون اللہ عباد امثالکم سے مراد لا محالہ انسان ہی ہیں، اور وہ بھی گزرے ہوئے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہیں. اب میں آپ بات کی اصل کی طرف آتا ہوں کہ پھر وہ کون تھے جن کی عبادت کر رہے تھے؟ ملائکہ تھے؟ نہیں. اس کے لیے آپ کو سورہ اسراء کی آیت 57 تلاوت کریں اور اس میں وہ بات کھل جائے گی، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ وہ کون تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے. اب میں دوسرا پوائنٹ بتا رہا ہوں، ایک میں نے عبد کے حساب سے بتایا، اب دوسرا بتا رہا ہوں، لیکن پھر تیسرے پہ آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کو مشرکین مکہ، مشرکین عبادت کرتے تھے جن کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی کوالٹی بیان ہو رہی ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب. وہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ کا زیادہ مقرب ہے، تاکہ اس کو وسیلہ بنا کر وہ اللہ کے خود مقرب بن جائیں. یعنی خدا کا قرب ڈھونڈ رہے ہیں جن کی مشرکین عبادت کر رہے ہیں. ایہم اقرب، کون ہے جو ان میں زیادہ قریبی ہے؟ اور آگے یرجون رحمتہ، اور وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ویخافون عذابہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرتے ہیں، عذاب سے. یخافون عذابہ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربک کان محذورا، ہاں تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس کے سے ڈرنا چاہیے. اب تین کوالٹیاں ہو گئیں جن کو مشرکین اپنا معبود مان رہے ہیں. کئی معبود تھے ان میں سے جس کو ایک کو مان رہے ہیں، اس کی ایک کوالٹی ہو گئی، وہ یہ کہ وہ اللہ کا قرب چاہنے والے ہیں، اللہ کو قرب چاہنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، امیدوار ہیں رب کے رحمت کے، خوف سے ڈرنے والے ہیں. کیا اس آیت سے یہ مراد ہو سکتا ہے؟ صاحب تفہیم القرآن یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، وہ ہیں جو گزرے ہوئے لوگ تھے، اور صالحین ہیں. سبحان اللہ. یہ تو حال کی بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جن کی تم عبادت کر رہے ہو وہ وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خدا کا خوف سے ڈر رہے ہیں، وہ رب کی رحمت کے امیدوار ہیں. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اس کا معنی ہے کہ وہ بندے اس وقت موجود تھے، وہ لوگ موجود تھے جن کی عبادت کرتے تھے. اور وہ تھے کون تھے وہ جن کی عبادت کرتے تھے؟ پڑھیے سورہ جن کی پہلی آیت. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد آمنا بہ. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور جب وہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو جنوں نے سنا اور وہ ایمان لے آئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اب کاہنوں نے مشرکین کو بتایا ہوا تھا کہ فلاں فلاں جن کی تم نے عبادت کرنی ہے، جنوں کی ان کے ساتھ دوستی تھی. یہ اگلی نشست میں جب میں کاہنوں کی دوستی اور جنوں کی اور انہوں نے سارے سسٹم کو خراب کیسے کیا، وہ موضوع جب بیان ہوگا تو اس میں اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں عرض کروں گا. اب صرف اتنا یہ ہے کہ وہ کاہنوں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ جنوں کی تم نے عبادت کرنی ہے، اور وہ ان کی عبادت کرتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم دونوں نے، امام بخاری نے اسی آیت کی تفسیر کے اندر اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اس آیت کی تفسیر میں، اور امام مسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں مسلم شریف کے بالکل آخر میں، جیسے کہ مسلم شریف پڑھنے والے جانتے ہیں کہ مسلم کے آخر میں جا کر وہ چند آیتوں کی امام مسلم نے تفسیر لکھی ہے، اور اسی کو کتاب التفسیر کہتے ہیں. اسی وجہ سے امام مسلم کی کتاب کا نام جامع الصحیح ہے، کیونکہ جامع الصحیح وہ کتاب ہوتی ہے جس کے اندر تفسیر بھی ہو. تو کوئی امام مسلم نے زیادہ نہیں لکھی، کچھ تفسیر اس کے اندر ہے. وہاں پر جا کر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین کچھ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان جنوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئے. جب وہ مسلمان ہوئے تو اس 57 آیت میں ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تو خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، وہ تو رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ تو رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اور تیرے رب کے عذاب سے تو ڈرنا ہی چاہیے. تو میرے بھائی یہاں پر ان جنات مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو اس وقت موجود بھی تھے اور مشرکین ان کی عبادت بھی کر رہے تھے. یہ معنی ہے دوسرا
कहा इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अमसालुकुम, कि जिनकी तुम इबादत करते हो वो तुम जैसे बंदे हैं। यानी पहले काफिर जिन थे उनकी वो इबादत करते थे, अब वो मुसलमान जिन हुए उनकी वो इबादत करते हैं। लेकिन शुबा डालने वालों को मैं लाख बार सदके जाऊं, उन्होंने तद इबादुन अमसालुकुम से नबियों को भी निकाल लिया, वलियों को भी निकाल लिया, पुराने बुजुर्गों को भी निकाल लिया, और ये ना देखा, ये तो बात हाल की हो रही है। और कुरान करीम की दूसरी आयत क्या कह रही हैं और खूब मुफस्सिरीन इसके बारे में क्या कह रहे हैं, इमाम बुखारी क्या लिख रहे हैं, इमाम मुस्लिम इसके बारे में क्या लिख रहे हैं। इमाम कुर्तुबी का रुझान इस तरफ है कि यहां पर वो जिन्नात मुसलमान मुराद हैं, और मैंने कुरान की आयत पढ़ के आपको वो सारी बात बता दी। अब तीसरा ओपिनियन जो असल है मैं उसकी तरफ आता हूं। यहां पर इबादुल अमसालुकुम से मुराद बुत हैं। क्यों? खुदा मुशरिकीन का भी मालिक और उनका भी मालिक और कायनात का मालिक। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, और वो मैंने पहले आपको सूरह मरियम की 91 आयत पढ़कर बता दिया है कि अबद का लफ्ज हर चीज पर आता है, बुतों पर भी आता है, जमीन पर भी आता है, आसमान पर भी आता है, हर चीज पर आता है। तो अगर आप पिछली सारी आयतें अगली पिछली पढ़ें तो आपको यहां से ये नजर आएगा कि ये आयत बुतों के लिए है। और बुतों इबादुल अमसालों का माना यह है कि वो भी तुम्हारी तरह अल्लाह की ममलूक हैं, जैसे तुम्हारा वो मालिक है इसी तरह वो मालिक है। अब इससे बाद वाली आयत, मेरे मुफाजल दोस्त हमेशा ये कहते हैं कि लोग कुरान करीम को जब पढ़ते हैं तो एक आयत पर स्टिक हो जाते हैं। हाँ जी, बस कुरान पढ़ लिया, ना उससे अगली आयत, ना पिछली आयत, ना उसके बाद वाली आयतों का रबत, वो नहीं, बस एक पर डट गए, वो कह दिया कि ठीक है, वो जो एक बार मुंह से निकल गई वो निकल गई। अब अगली आयत सुनिए, इसके बाद वाली 2 आयतें बाद, अच्छा ना, बिल्कुल नेक्स्ट आयत। अल्लाह ताला फरमाता है इबादुल अमसालुकुम, तुम जैसे बंदे हैं। अब उनकी डिस्क्रिप्शन हो रही है, वो कौन है? अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदीन यबतशून बिहा अम लहुम आयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा। अब यहां कुलिदू शुरकाकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून। अल्लाह ताला फरमाता है इबादुल अमसालुकुम, जो तुम जैसे बंदे हैं, यानी उनके बारे में नेक्स्ट आयत में, क्या उनके पांव हैं जिनसे चले, या उनके हाथ हैं जिनसे वो कुछ पकड़े, या उनकी आंखें हैं जिनसे वो देखें, या उनके वो कान हैं जिनसे वो सुने। ये अगली आयत में उसकी तशरीह आ गई। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कुलिदू शुरकाकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून, ऐ मेरे हबीब तुम फरमा दो कि अपने शरीकों को, जिनको मिसल कहा जा रहा है तुम्हारी मिसल, शुरकाकुम, उनको बुला लो और मुझ पर दाव चलाओ, जो तुम कर सकते हो ना वो कर लो, फला तुनज़िरून, और मुझे कोई मोहलत ना दो। अब ये देखो कि अगर इससे मुराद मलाइका हो या मुसलमान जिन हो या अंबिया हो या औलिया हो, तो क्या उनकी यह डिस्क्रिप्शन होगी कि उनके पांव हैं मगर उन पांव से वो चल नहीं सकते, उनकी आंखें हैं मगर वो आंखों से देख नहीं सकते, उनके कान हैं उन कानों से सुन नहीं सकते? यह डिस्क्रिप्शन के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैलेंज फरमाएं कि जाओ तुम उनको ले आओ, जो कुछ वो मेरा करना चाहते हैं कर लें। ये हुजूर को अल्लाह ताला करवा रहा है मुसलमान जिन्नों के लिए कि वो हुजूर का कुछ कर लें, मलाइका के लिए फरमा रहा है। और क्या मलाइका की आंखें नहीं है जिनसे वो देखते हैं? जिन्नों की आंखें नहीं है मुसलमान जिन्नों की जिनसे वो देखते हैं? अंबिया औलिया जो दुनिया से तशरीफ ले गए उनकी आंखों पांव नहीं थे वो जिनसे वो चलते हैं? तो लामहला मानना पड़ेगा कि इससे मुराद वो बुत हैं कि जिनकी आंखें तो हैं, क्योंकि जब बुत को बनाया जाता तो उसकी आंखें होती हैं मगर उससे वो देख नहीं सकता, पांव तो होते हैं मगर वो चल नहीं सकता। तो इबादुल अमसालुकुम का माना लात और मनात और उज़्ज़ा हैं, जो खड़े हुए थे, जो गाड़े हुए थे, उनके इज़ा तो थे मगर वो काम नहीं कर रहे थे। और उन्हीं के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहलवाया कुलिदू शुरकाकुम, ये जिनको तुमने शरीक बना रखा है ना अल्लाह का, इनको कहो आओ सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून, जो मेरा करना है वो कर लें, जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ लें, फला तुनज़िरून, और मुझे कोई मोहलत ना दें। क्या ऐसे लफ्ज अंबिया और औलिया के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा सकते थे कि जाओ अंबिया औलिया को ले आओ, वो मेरा जो बिगाड़ना चाहे वो बिगाड़ लें? ये उनके लिए लफ्ज हो सकते थे? नहीं, ये बुतों के लिए है और इससे मुराद बुत हैं। आप अगली पिछली तमाम आयत को पढ़ लें तो इससे आपको नजर आ जाएगा कि इससे मुराद बुत है।